یہ بتائیے گا کہ یہ جو قرارداد منظور کی گئی ہے اقوام متحدہ میں امن منصوبے کے حوالے سے، اس کا آپ کیا پازیٹیو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، اسپیشلی جو غزہ میں امن کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ جناب. دیکھیے اگر دیکھا جائے، اگر واقعی میں یہ امن کا منصوبہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے. ہم تو غزہ کے عوام، فلسطینی عوام سال و سال سے امن کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہر کوئی چاہے وہ فلسطینی ہو یا کوئی بھی اس دنیا میں یہی چاہتا کہ غزہ کے اندر ایک امن ہو، ایک سیز فائر، مکمل سیز فائر ہو. لیکن اگر یہ جال ہے غزہ کے عوام کے لیے، فلسطینیوں کے لیے اور ان ممالک کے لیے جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے، یہ تو الگ بات ہے. دیکھیے اس قرارداد کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو میں آپ کو 3 رائے بتاؤں گا جو فلسطینیوں کا. ایک تو رائے وہ ہے محمود عباس صاحب کی جو حکومت کا ہے، ان کا اس قرارداد کو خیر مقدم کہا ہے، خیر مقدم کہ جی اچھی بات ہے. اچھا، جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ حماس ہو، چاہے جہاد اسلامی ہو، چاہے وہ عوام محاذ ہو، جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہاں پر مزاحمت ہیں، وہ جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ انہوں نے مسترد کر دیا. اچھا، تیسرا رائے ہے عوام کا. عوام، فلسطینی جو عوام ہے، 2 چیز مانگ رہے ہیں. ایک تو ان کو اس وقت فوری طور پہ وہاں پہ کھانا پینا، خوراک اور امن اور اس شدید سردی اور بارش میں ان کو سہولت میسر کیا جائے. ایک تو نمبر 1. نمبر 2، ہمیشہ کے لیے ایک مستقل حل ہو جس میں خود مختار ریاست فلسطین ہے. ٹھیک، اب یہ مجھے بتائیے اس 20 نکات کے اندر کہاں پر ہے ذکر ہے کہ فلسطین آزاد مختار ریاست ہے؟ ہاں، البتہ یہ ذکر ہوا ہے کہ آنے والے وقت میں، یعنی 3 سال کے بعد آنے والے وقت میں فلسطین خود ارادیت کا ایک راستہ ہموار ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اگر یہ کہنا کہ یہ جو 20 نکات پر مشتمل منصوبہ ہے یہ فلسطینیوں کے لیے اچھا ہے، تو میرے خیال میں اب بھی یہ کہنا قبل از وقت ہے. کیونکہ اس کے اندر ایک چیز بہت واضح اور کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں یا بین الاقوامی فورسز ہے جن کو غزہ کے اوپر مسلط کیا جا رہا. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو فورسز ہیں ان کو کیا مینڈیٹ کیا جا رہا، ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ممالک کا جو ذکر ہو رہا ہے جن کے فورسز غزہ جائیں گے، وہ ممالک کون سے ہیں، ابھی تک بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اچھا، نمبر 3، یہ جو ممالک ہے کس کی اندر یا کس کی ماتحت کام کریں گے، ابھی تک بھی اس کا کلیئر نہیں ہے. اچھا، نمبر 4، کیا یہ جو سیکورٹی فورسز ہے کہ جو انٹرنیشنل سیکورٹی فورسز غزہ جا رہے ہیں، کیا وہ اسرائیل کو اسرائیل کی جو جارحیت اور ظلم؟ جلال صاحب، یہ مینڈیٹ کے حوالے سے بہت اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. میں چاہوں گا کہ یہی پوائنٹ میں لے کر ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ کی طرف آؤں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو انٹرنیشنل پیس فورس تعینات کی جا رہی ہے، کیا اس کی کوئی افادیت ہوگی، یا جو مینڈیٹ کے حوالے سے جلال صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ غزہ کو، فلسطین کو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو 20 نکاتی پلان ہے یہ بہت ایمبیگوس ہے، اور اس پہ جو پیلسٹینین ہیں ان سے باقاعدہ بات بھی نہیں ہوئی. ہم بار بار اس پروگرام میں خاص طور پہ فلسطین کا جب بھی ہم اس پہ ذکر کرتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ جو فلسطینی جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ اپنا ایجنڈا پوائنٹس لے کے بات کرتے ہیں اور اسرائیلی اپنا کرتے ہیں، اور میڈییٹر دونوں میں آپس میں بات کرواتے ہیں. تو یہ جو 21 پوائنٹ ہیں، یہ نہ تو 21 کے 21 جو ہیں وہ اسرائیلی جو ہیں وہ مکمل طور پہ مانے ہوئے ہیں، اور نہ ہی فلسطینیوں سے اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی. اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ کر کیا سکتا ہے. اس وقت جو عالمی منظر نامے پہ 3 حل ہیں فلسطین کے اس وقت کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے. ایک یہی ہے کہ یہ 20 نکاتی فارمولا جو ہے یہ لے کے جایا جائے سیکیورٹی کونسل میں، جو کہ گیا، اور وہاں پہ جناب اسے منظور کر لیا جائے. اس کے اسی طرح ایمبیگوس ہونے میں، جس میں کوئی چیز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے،
فوجیں کس کی ہوں گی, کتنی ہوں گی, کتنے ٹائم تک ہوں گی, ان کی کیا مینڈیٹ ہوگا, یہ کلیئر نہیں ہے. فلسطینیوں کے پاس حق خود ارادیت ہے, یہ موجود ہے, لیکن کب ہوگا اور کیسے اس کو میٹیریلائز کیا جائے گا یہ موجود نہیں ہے. اور ایک اس پلان کے علاوہ جو ہے ایک اور پلان جو ہے وہ بھی ہے, وہ ہے جو فرانس نے اور سعودی عربیہ نے جو ہے وہ بنایا, اور پھر اس پہ بھی بات ہو رہی تھی. اس کے علاوہ ایک اور پلان ہے جو کہ کولمبیا کے جو ہیں وہ صدر انہوں نے پرپوز کیا تھا, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ سیکیورٹی کونسل میں جاتے ہیں پھر تو 5 ملکوں نے P5 نے ویٹو کرنا ہوتا ہے نا, کسی ایک نے یا سب نے ماننا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ جنرل اسمبلی میں چلے جائیں, وہاں پہ 1 کنٹری 1 ووٹ ہے, اور وہاں پہ حق ہوتا ہے کہ جب آپ اتنی بڑی جارحیت اور بربریت دیکھتے ہیں تو اس میں آپ ایک پیس جو ہے موومنٹ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں یونٹی فار پیس, وہ ریزولوشن آپ ڈالتے ہیں, اور پھر اس ریزولوشن پہ جو میجورٹی دنیا کے ممالک ہیں اگر وہ ایگری کرتے ہیں تو آپ اس اپارٹائڈ کنٹری کو جو ہے اس کو ایمبارگو کرتے ہیں, اکنامکلی, ڈپلومیٹیکلی اور ملٹریلی, اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ سہولت فراہم کرتے ہیں, ان کی آپ زندگیاں بچاتے ہیں, اور آپ ان کو جا کے وہاں پہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی صورتحال پیدا کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹرمپ کا پلان ہے یہ وہی جو جنرل اسمبلی کا پلان تھا جو کہ زیادہ پریکٹیکل ہے, جس میں فلسطینی جو کہ وکٹم ہے ان کے لیے زیادہ سہولتوں کا, یعنی ان کے لیے زیادہ بہتر صورتحال نکلنے کا جس میں حل ہے, اس کو روکنے کے لیے یہ بہت زیادہ کیا گیا, جس کے اوپر خاص طور پہ ہمارے ریجنل ممالک جو ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز ہیں وہ بہت ان کی ریزرویشنز تھیں, جس میں رشیا اور چائنا جو ہے وہ بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ اس کا کوئی ڈیمونسٹریبل ایکشن پلان نہیں ہے. یہ تو پوائنٹس ہیں نا, تو اگر آپ پاکستان بار بار یہی کہہ رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہی وجہ ہے کہ چائنا اور رشیا نے ووٹنگ میں بھی جو ہے وہ یہاں پر حصہ نہیں لیا تھا. جلال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو عبوری انتظامی اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے, اس کے اختیارات میں اور جو فلسطینی حکومت ہے اس کے اختیارات میں کیا ڈفرنس ہوگا؟ کیا کم ہو جائیں گے فلسطینی حکومت کے اختیارات اس کے بعد؟ دیکھیے ذیشان صاحب, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں یہاں سے آپ کے سوال کا جواب یہاں سے شروع کروں گا. جو منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا ہے اور اسرائیل کی حکومت نے ابھی کچھ دیر پہلے, انہوں نے بڑا دیر لگا کر ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے اسرائیل کے بنیامین نتنیاہو کے آفس سے باقاعدہ بیان جاری ہوا کہ اس سے منصوبہ کو, اس قرارداد کو انہوں نے خیر مقدم کیا ہے. تو اب کامن سینس کی بات ہے, منصوبہ پیش کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل اس کو خیر مقدم کر رہے. تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ بھی سمجھ رہے ہوں گے, ہر تجزیہ نگار, ہر سمجھدار آدمی سمجھتا ہوگا, جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ منصوبہ پیش کیا اور اسرائیل نے اس کو خیر مقدم کیے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ٹوٹل all is in favor of اسرائیل, یہ تمام مکمل اسرائیل کے فیور میں. آپ نے جو باتیں کی ہے نا سر, ابھی تک جو سوال آپ نے کیا, ابھی تک یہ بھی بات کلیئر نہیں ہے. ابھی تک تو فلسطینی حکومت یا فلسطینی اتھارٹی یا فلسطینی کا وہاں پر کوئی انتظامیہ کی بات کلیئر واضح نہیں ہے. ابھی تک تو 3 سال ابھی باتیں جو چل رہی ہے اور ہو رہی ہے کہ 3 سال تک فورسز ہوگا, ایک نگران سیٹ اپ ہوگا. کافی ایسی پوائنٹس ہے اس 20 نکات کے اندر ہے جو اس وقت ایک کلیئر نہیں ہے ذیشان صاحب, جس کی وجہ سے صحیح ہمارے مزاحمتی جو تنظیمیں ہیں اور فلسطینی عوام نے اس کو باقاعدہ آپ یہ کہہ لیں مسترد تو کر دیا, کیونکہ کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہمیں اس کے اندر. ابھی ہمیں یہ دیکھیں شاید یوں لگ رہا ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں اسرائیل جو 20 مہینہ میں جو 2 سال میں اسرائیل کر نہیں سکا, شاید وہ اسرائیل اس منصوبہ کے تھرو سے وہ کروانا چاہتا ہے غزہ کے اندر ہے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ آنے والے وقت جو مزید چیزیں ہیں وہ سامنے نظر آئے گی, وہ اس چیز کا یعنی اس چیز کو کلیئر کرے گا کہ یہ منصوبہ یا جو 20 نکات کا جو منصوبہ ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں تھی یا فلسطینیوں کا کیا فائدہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو غزہ کے اندر صورتحال ہے, اس 20 نکات جو منصوبہ جس کا قرارداد, جس کے حق میں قرارداد منظور ہوا, یہ سلیوشن نہیں ہے, مکمل حل نہیں ہے. یہ میں نہیں سمجھتا ہوں. ابھی بھی دیکھیں آج کی تاریخ میں بھی ذیشان صاحب, آج کی تاریخ میں فجر سے بمباری غزہ بھی ہو رہی ہے, شہادتیں ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں جب حماس نے اور مزاحمتی تنظیموں نے اس کو مسترد کر دیا, اس کا مطلب اب آنے والا وقت غزہ میں امن ہونا
मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। तो ये जनाब अभी गज़ा का जो मुस्तकबल है, गज़ा का जो ये आपने कंट्रोल जो है, बात की है ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक अमर है कि 10 अक्टूबर को मायदा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अमन कायम नहीं हो सका और इसराइल मुसलसल उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि कोई भी अमन मंसूबा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हो सकता जब तक 1967 से कबल की सरहदों पर मबनी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़मानत ना दी जाए। इसकी कितनी अहमियत है और आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई मंसूबा पेश किया जा सकता है जिसमें ये चीज़ भी शामिल हो? देखिए, अब ये सबसे अहम पॉइंट है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमारे रीजन के दोस्त ममालिक जो हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें बेबसी के अंदर एक डिसीजन लेना है। मुझे इस पे कोई शक नहीं है। जिस दिन ये पहले दिन ये मंसूबा की बात हुई थी कि मैं इस मंसूबे की बहुत बड़ी एडवोकेट भी हूं, लेकिन इस मंसूबे के अंदर जो फ्लॉज हैं, फंडामेंटली ये फ्लॉड मंसूबा है। वो ऐसा नहीं है कि वो मेरी नजर से बच गए हैं। इसमें उम्मीद क्या है कि एक जो बड़े स्केल पे एक जेनोसाइड था उसका स्केल जो है वो कम किया गया। अब अंदाजा लगाएं बेबसी का ना, हम किस चीज पे एग्री कर रहे हैं। जो फाके थे वो थोड़ी सी खुराक पहुंचनी शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान को भी पता है, पाकिस्तान ने भी अपने खास तौर पे चाइना, रशिया सबकी मशावरत से, चाइना और रशिया चाहते तो बैठ कर वहां पे वीटो भी कर सकते थे। उनको इस चीज से कोई नहीं रोक सकता कि ये मंसूबे पे अमल ही ना होता, ये यही मिट जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसमें कॉमन सेंस क्या है? उसमें ये है कि एक मंसूबा अगर एक जो पार्टी है, जेनोसाइडल मैनियक पार्टी है, उनकी तरफ से ब्रॉडर वेस्ट और इसराइल मिलकर अगर अपने मुंह से कह रहे हैं कि फिलहाल हम इसको थोड़ा सा रोकना चाह रहे हैं और इस पे थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाह रहे हैं और इस मंसूबे के तहत लगाना चाह रहे हैं, तो चले देखते हैं। लेकिन बेवकूफ कोई भी नहीं है। हर कोई जो है वो बिहाइंड द क्लोज डोर काम कर रहा है और उनका यही है कि चलें आप ये मंसूबा बना के देख लें, लेकिन जितनी देर मंसूबा है तब तक जो है आप उसका स्केल वो नहीं रख सकते बर्बरियत का जो कि आपने रखा हुआ था। और यकीनन यही हमारी इसके अंदर जो है ना एक वाहिद विक्ट्री है जो मुझे महसूस होती है। वरना इस मंसूबे का बनना और इस पे अमल इस तरह से हो जाना जैसे कि ये अब यूनाइटेड नेशंस में से निकला है, ये एक अपार्टाइड को लेजिटिमाइज करने वाली बात है। ये बहुत अहम बात आपने की कि हमारी सिर्फ विक्ट्री ये थी कि वहां पर नस्ल कुशी को रोका जाए, वहां पर हलाकतों को रोका जाए। अब देखना ये है कि इसका मुस्तकबिल क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर शाज़िया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। जलालुल फरा साहब तर्जुमान गज़ा हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में इज़हार ख्याल कर रहे थे।